اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ، آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب کوئی بھی نہ اٹھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کھڑی ہو گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور، اس بندہ ناچیز نے آج صبح اپنی آغاز جو ہے وہ روزے کی حالت میں کی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کس شخص نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ پھر ارد گرد دیکھا تو کوئی نہ اٹھا، تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا حضور، میں نے آج ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو اس وقت بھی کوئی نہ اٹھی تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور آپ عرض گزار ہوئے کہ حضور، میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا سوال ارشاد فرمایا کہ آج کس شخص نے جو ہے وہ کسی کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا ہے؟ تو اس وقت بھی کوئی شخص نہ اٹھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کھڑی ہوئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا حضور، میں نے آج یہ جنازہ بھی جو ہے وہ ایک شخص کا پڑھا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اشارہ فرماتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ جس شخص نے جنتی انسان دیکھنا ہے وہ دیکھ لو، یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں 5 کام اکٹھے کر لیے، وہ شخص پکا جنتی لکھ دیا جاتا ہے۔ کیسا سستا سودا! ذرا وہ کام تو سنیے کہ اس کے اندر ہمارا خرچ کتنا آتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ جس کے اندر یہ 5 کام بیان کیے گئے ہیں، یہ کام ان میں سے 4 تو میرے خیال میں یہی ہیں۔ ایک، روزے کے ساتھ دن کا آغاز کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، اور تیسرا مسکین کو کھانا کھلانا، اور چوتھا ارشاد فرمایا جنازہ پڑھنا، اور 5واں اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے جمعہ ادا کیا ہو۔ تو اگر ہم اپنے جمعے والے دن تہیہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو جنتی لکھوانا ہے، تو ہم جمعرات کی رات کو ہی اپنا دن جو ہے اس کو مینج کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا آغاز جو ہے دن کا وہ روزے کی حالت میں کریں، اور اس کے بعد بقیہ کام جو ہیں ان میں جمعہ بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ بیمار بھی آج گھر گھر کے اندر بیمار پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم، انسان ایک سوشل اینیمل ہے، ہم انسان سماجی حیوان اسے کہا جاتا ہے، ہم سماج سے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب ہم کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سماعت فرمائیے کہ جب بندہ کسی مریض کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، اس کا حال احوال پوچھتا ہے، تو 70 فرشتے جو ہیں وہ اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ صبح جائے تو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں مریضوں کا پتہ جو ہے وہ لینا چاہیے، یہ ایک مسلمان کے اوپر حق بھی ہے۔ تو یہ 5 کام جو ہے اگر ہم اس کسی ایک دن میں اکٹھے کر لیں تو حدیث کے مفہوم کے مطابق ہم پکے جو ہے وہ جنتی لکھ دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر کچھ حقوق بھی ہیں، جن میں سے 7 حقوق آپ نے ہمارے لیے بیان فرمائے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، ان کے اندر حکمت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ مجھے اللہ نے افصح الکلام پیدا کیا ہے، میرے جملے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت برا بن عازب کی زبانی سماعت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 ارشاد فرمایا کہ عیادت المریض، یعنی مریض کی عیادت کرنا، یہ مسلمان کا مسلمان پر یہ ایک حق ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا جنازوں کے پیچھے چلنا، یعنی جنازے پڑھنا۔ تیسرا ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی چھینک کا جواب دینا۔ دیکھیں کتنی چھوٹی سی معمولی سی بات ہے، نہ چھینک مارنے والے کو شاید سنت کا پتہ ہے کہ اس چھینک مارنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور چھینک کا جواب آگے دینا اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ دیکھیں کہ یہ مسلمان کا ایک حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہمارے پاس بیٹھا ہوا چھینک مارتا ہے تو ہمیں اس کی چھینک کا جواب دینا چاہیے۔ چوتھا ارشاد فرمایا کہ کمزوروں کی مدد کرنا۔ ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی کمزور ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، کسی کے کوئی وسائل اتنے نہیں ہیں، اس کا کوئی کام ہے جس کے لیے اسے کسی جو ہے وہ سمجھ لیں جس طرح کہ آج کل دور ہے کہ سفارش کے ساتھ کام جو ہے وہ اس کو پر لگ جاتے ہیں تو کام جلدی ہو جاتا ہے، تو ہمیں ایسے کمزوروں کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے۔ 5واں ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنا،
جس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہو اور اس کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں، اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، اور اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس شخص کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ارشاد فرمایا کہ سلام کو رواج دینا، سلام کو رواج دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کا ایک مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان میں سلام کو بہت زیادہ فروغ دو۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو فروغ دو، آتے جاتے ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ بھی ہیلو گڈ مارننگ سے نکال کر جو ہے وہ ہمیں ان باتوں کی طرف لے کر آنا چاہیے کہ صبح اٹھتے اپنے ماں باپ کو سلام کیا جائے، گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا جائے۔ ایک چھوٹا سا آپ کو خوشحالی کا نسخہ بھی دیتا چلوں۔ حدیث کے مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جس کے رزق میں برکت نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت آ جائے، میرے گھر میں خوشحالیاں آ جائے، وہ اپنے گھر میں جب بھی داخل ہو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور اس کے بعد میری ذات پر کثرت سے درود پڑھے، رب العالمین اس کو خوشحالیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد 7ویں چیز ارشاد فرمائی کہ جو مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی ہے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ اس قسم پوری کرنے کی اس کے اندر سخت نہیں ہے تو اس کی قسم کو پورا کرنے میں اس کا تعاون کیا جائے۔ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے جو ہمیں خیرخواہی سکھاتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی بھلائی سکھاتا ہے۔ آئیے مل کر ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنے، خوشیاں جو ہے وہ بانٹیں، تقسیم کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سکون کی دولت عطا فرمائے اور سکون تقسیم کرنے کی دولت جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔